ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک اس میں اشارہ ہے جسے کہ اردو میں لفظ یہ یا وہ ہو، لفظ یہ یا وہ ہو۔ اب اس میں گفتگو یہ ہے ذالکہ سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا وعدہ تورات شریف، انجیل شریف وغیرہ میں کیا گیا تھا۔ یہ گرامر ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ بھی یہ وہ کتاب ہے جو تورات شریف، انجیل شریف میں تجھے بتائی گئی تھی۔ آخر زمانہ میں ایک کتاب آنے والی ہے، اے عیسائیوں، اے یہودیوں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، قرآن پاک 3 قوموں سے مخاطب رہا، 3 قوموں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے، 3 سے مخاطب رہا۔ یہ وہی کتاب ہے، اس کتاب نے آ کر تمہارے نبیوں اور تمہاری کتابوں کو سچا کر دیا۔ فار ایگزامپل وہ کہتے تھے کہ ہم عیسائی ہیں، ہمارے پاس کتاب انجیل شریف ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم یہودا ہیں، ہمارے پاس تورات شریف ہے۔ لوگ ممکن ہے کوئی بلیو نہ کرتا، یقین نہ کرتا، اس قرآن پاک نے آ کر مصدق کلمہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اگر یہ کتاب نہ آتی تو تمہارے نبیوں اور کتابوں کی یہ پیش گوئی جھوٹی ہو جاتی۔ تمہارا اس کتاب کا انکار حقیقت میں اپنے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلانا ہے۔ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانو گے نا تو در حقیقت تم اپنی کتاب کو جھٹلا رہے ہو، کیونکہ اس کتاب نے تو کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا، وہ صاحب کتاب ہوگا، صاحب شریعت ہوگا، نبی مرسل ہوگا۔ اس کتاب نے تو کہا تھا نا جی۔ تم اس کتاب کا جو انکار کر رہے ہو، در حقیقت تم اپنی کتاب کا انکار کر رہے ہو جو تجھے بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا۔ اور اگر مسلمانوں کو سنانا ہے تو ذالکہ سے اشارہ یا تو ان صورتوں کی طرف ہو رہا ہے جو سورۃ بقرہ سے پہلے اتر چکی ہیں۔ یہ تو بات تھی کتابیوں کی، یہودیاں یا نصارہ ہیں۔ اگر ذالکہ سے مراد ہے کہ مومن، تو ان کا مطلب یہی ہے کہ اے مومنو، یہ وہ کتاب ہے جن سے پہلے سورۃ اقرا، سورۃ الانعام، سورۃ اعراف یعنی مکی صورتیں جتنی ہیں، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو پہلے اس سے بھی جتنی اتر چکی ہیں، یہ وہی ایک ہی کتاب ہے۔ اور یا ان کی طرف جو آئندہ اترنے والی ہیں، یا جتنی صورتیں اتر چکی ہیں یا اترنے والی ہیں، یہ وہی کتاب ہے۔ اس میں کوئی فرق نہ سمجھو، اس میں کوئی دوسری نہ سمجھو۔ یا اس کی طرف جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یا پھر اے مومنو، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ اعراف، سورۃ انعام، فلق والناس یعنی جتنی صورتیں، یہ وہ کتاب ہے جو اوپر لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن مجید کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ بروج شریف کی آخری یہ 2 آیات ہیں۔ یہ تو وہ کتاب قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر شدہ ہے اور محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ وہ کتاب جو اوپر لوح محفوظ میں موجود ہے۔ چونکہ پہلے خبر دی جا چکی ہے کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، سورۃ زخرف شریف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی خبر دی تھی۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ وہ صورتیں جو اس سے پہلے آ چکی ہیں یا جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ یہ کتاب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ صورت وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا یہ مکی صورت ہے نا جی۔ تو اس میں لفظ آیا ہے ایک عجیب، مطلب ہے کہ انوکھا سمجھنے کے لیے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی تو کافی قرآن پاک تقریباً 18 سپارے مکی بنتے ہیں جو مکہ شریف میں اترے تھے۔ یہ صورت مدینہ شریف میں اتر رہی ہے پہلی۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ صورت ہے، یہ وہ صورت ہے جو پہلے جتنا آ چکا ہے، یہ وہی قرآن پاک ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ مکہ شریف میں اور تھا، یہاں اور ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ، کیونکہ سورۃ بروج بھی پہلے اتر چکی تھی مکہ شریف میں، مکی ہے۔ بل و قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی یہ وہ کتاب ہے۔ ممکن ہے
تم حسرت کرتے ہوتے بھی وہ کون سی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، پتہ نہیں ہمارے ہاتھ میں آئے گی نہیں آئے گی، ہم پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے۔ وہ تو شان والی قرآن پاک نے تو فرما دیا نا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ دیکھو نا، ایک جو کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھی ہو، ہم لوگ وہاں جا ہی نہ سکیں تو اس کتاب کی شہرت بہت ہو کہ فلانا ناول یا فلانی کتاب بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ آپ اور ہمارے دل میں حسرت ہوگی یار، کتنی اس کی تعریف کی جا رہی ہے، کتنی امپورٹنٹ کتاب ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے، اس کو پڑھ تو نہیں سکتے، ممکن ایک دن۔ تو جب اگر وہی کہا جائے، ہمیں وہ مل جائے بیٹھے بٹھائے یہیں مل جائے، تو یہ کہا یار جس کتاب کی تم کئی سالوں سے صدیوں سے اپنا خواہش رکھتے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے، یہ وہی کتاب ہے۔ وہ کتنے کا انوکھا منظر ہوگا، کتنے کا انوکھی بات ہوگی۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ وہ صورتیں جو اس سے پہلے آ چکی ہیں یا جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں، کتاب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالک الکتاب مبتا اور لا ریب فیہ، اس کی خبر تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تیسرے معنی یہ ہوئے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، نو ڈاؤٹ۔ ٹھیک ہے جناب، الکتاب کاتبہ سے بننے، آگے پھر ایک لفظ آتا ہے بھی کاتبہ سے کتاب کیوں فرمایا گیا، ذالک القرآن کیوں نہیں فرمایا گیا، یہ وہ قرآن پاک ہے، کتاب کیوں فرمایا؟ آخر ہے نا بات تو ہے نا، ہم تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہے، زیادہ مشہور تو قرآن پاک بھی ہے نا۔ اچھا، اور اس کے چند معنی ہیں بھی کتاب کا فرمانا کا کیا مطلب ہے؟ جمع ہونا ہے، اس لیے کتاب کا ایک تو مطلب ہے جمع ہونا، کیونکہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں، 114 صورتیں ہیں نا، سب کی سب جمع کی گئی ہیں، 6666 آیات ہیں، سب کی سب جمع کی گئی ہیں۔ اس لیے لشکر کو کتبیہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں۔ نمبر 4، میعاد یا مدت، والہا کتاب معلوم، سورۃ حجر، یہ بھی مکی صورت ہے۔ غلام کو مکاتب کرنا یعنی اس سے کہنا کہ اتنا مال دے تو آزاد ہے۔ اس طرح ابتدائی اسلام میں اب بھی اگر کوئی غلام کو خرید لیتے ہے تو غلام کو شرط لگا کہ تم بابا اتنے پیسے دے گا پھر میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس کے لفظی معنی آ رہے ہیں، والذین یبتغون الکتاب، سورۃ نور شریف۔ لکھنا اور لکھی ہوئی چیز، یہ کیا ہے؟ پہلے ایک معنی اس کا میعاد یا مدت، تیسرا معنی اس کا لکھنا یا لکھی ہوئی چیز، اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ اس جگہ یا تو پہلے معنی مراد ہیں، پہلے معنی بھلا کیا یعنی جمع ہونا، یا آخری معنی مراد ہے یعنی لکھا ہوا یا لکھنا۔ اگر پہلے معنی مراد ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جمع کی ہوئی چیز ہے، یہ جمع کی ہوئی چیز ہے، یعنی کہ اب یہ جمع ہے نا، ایک ہی کتاب میں محفوظ ہے نا، مکی صورتیں کیا، مدنی صورتیں کیا، اپنا چھوٹی صورتیں کیا، بڑی صورتیں کیا، ساری کی ساری جمع کی گئی ہیں۔ اگر جمع کرنا معنی کریں تب بھی یہ پرفیکٹ، زبردست، کیونکہ قرآن کریم میں سارے علوم۔ دوسری بات اہم، یہ تو صورتیں یعنی جمع کی گئی ہیں، تیسری بات یعنی سارے علوم اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ اب ہمارے سکولوں کی پوزیشن یہ ہے نا، فزکس کی علیحدہ کتاب، کیمسٹری کی علیحدہ، بایو کی علیحدہ، انگلش کی علیحدہ، میتھ کی علیحدہ، سائنس کی علیحدہ علیحدہ ہے نا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں پورے جہانوں کے سارے علم حیات ہے، علم اپنا فلکیات ہے، علم نجوم ہے، علم رمل ہے، علم کیف ہے، علم شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اثر ہے، مطلب خشک کا، تر کا، سمندروں کا، سیاروں کا، ستاروں کا، شمسوں کا، قمر، لو محفوظ، آسمان، اے ٹو زی، سارے کا سارا علم اسی قرآن پاک میں جمع کیا گیا۔ اور قرآن پاک بھی فرماتا ہے من رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے جو اس کتاب میں محفوظ نہ ہو۔ سورۃ الانعام اور 7واں پارہ۔ اگر اس کا معنی جمع کرنا کریں تو کتنا خوبصورت، یعنی وہ جمع کرنا بھی بہترین ہے۔ تو گویا کامل کتاب یہی ہے۔ خیال رہے کہ سارے علوم قرآن شریف میں ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ تفصیل الکتاب سورۃ یونس علیہ السلام، اور فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس، آیات مبارکہ سورہ انعام مبارکہ، اور سارا قرآن پاک حضور علیہ السلام کے علم ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اچھا، کتنے لاجواب نقطے ہیں، سارے جہانوں کا علم کس میں ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ تو وہ قرآن پاک جس کو سکھایا، جس نے سکھایا اپنے محبوب کو، الرحمن علم القرآن، یعنی وہ رحمان وہ ذات ہے، کون ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھایا ہے؟
تو لوگوں کو اس جملے میں سمجھنے کے لیے عقل ان کا ہوتا تو پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا پتہ ہے تو فلاں چیز کا پتہ نہیں ہے، فلاں چیز کا پتہ ہے تو فلاں۔ رب فرمائے کہ ہم نے سارے جہانوں کا علم خشک تر کا قرآن پاک میں محفوظ کر دیا، تو جس کی ذات پر اترا اس کو آدھے علم کا پتہ ہے تو آدھے علم کا پتہ نہیں ہے۔ کتنی گھٹیا، کتنی نیرو مینڈن سوچ، اور کتنی ایک عجیب سا گھٹیا جملہ سے۔ الرحمن علم القرآن، اب جو کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا انکار کرے وہ یا تو قرآن پاک کے سارے علوم نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا جناب، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے قرآن کا عالم نہیں مانتا۔ دونوں میں سے ایک چیز اس کے اوپر لازم آئے گی، اور دونوں مانے گا تو دونوں، اگر اس کا قائل ہوگا تو وہ گمراہ ہے۔ یا قرآن پاک یہی کہنا پڑے گا کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے قرآن پاک کے عالم ہیں۔ جب سارے قرآن پاک کو اس کو عالم ماننا ہے اور ماننا پڑے گا تو سمجھ لے گا کہ اس کائنات میں، اس جہان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اپنا عالم کوئی نہیں۔ اچھا، سارے قرآن کا عالم نہیں مانتا، پہلی صورت بھی آیات کے خلاف ہے، دوسری بات بھی۔ اگر آخری معنی مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا یعنی کہ لکھنا یا لکھانا۔ اگر آخری معنی، تین معنی کی ہے نا کتاب کے، کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی لکھنے میں کامل یہی کتاب ہے، لکھنے میں کامل یہی کتاب ہے، یعنی یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو لکھو، یہ کامل ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی پیشی۔ جب استاد کسی کو کوئی پیرا یا کوئی ایک لیسن لکھواتا ہے نا، بتا دیتا ہے بیٹا ابھی نہ لکھنا، ابھی میں نے اس کو مکمل نہیں کیا، ابھی اس میں فلاں فلاں کمی ہے، وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، جب وہ مکمل کرواتا ہے پھر کہتے ہیں بیٹا اب اس کو لکھ لو، اب یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی شان یہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اگر کوئی اس کو لکھنا چاہے بلکہ لکھو، یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ صورتوں کی، نہ حرفوں کی، نہ کتابوں کی، نہ وغیرہ اور نہ وغیرہ کی۔ اس کے سوا سب ناقص، یعنی کہ اس سے پہلے جو تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، وہ اس وقت ناقص ہیں، ان میں سے کمی پیشی ہو چکی ہے، وہ لکھنے کے لیے یا ماننے کے لیے اب اس کو بس ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ایمان لانا اس پر ضروری ہے۔ اگر وہ لوگ تمہیں یہ کتابی شکل میں دکھائیں تو اس میں ڈاؤٹ ہے، وہ اس میں کمی پیشی انہوں نے تحریف وغیرہ کر دیے، ہاں یہ وہ کتاب ہے، یہ جو ہم نے اتاری اپنے محبوب، یہ وہ کتاب ہے، اب اس کو لکھو، ٹھیک ہے جناب۔ اس سے یہ بتلا، ہم تو خیر سنتے ہیں، ابھی تک ان کتاب تک پہنچے تو نہیں ہے، کہ جس میں اہل جعفری کہتے ہیں کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کے 10 پارے بکری کھا گئی ہے، اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کی یعنی کہ کچھ ان کی آوازیں ہم سنتے ہیں، تو یہ وہ کتاب ہے، یہ ناقص نہیں ہے، نہ اس کا کچھ حصہ بکری نے کھایا، نہ اس کا کوئی حصہ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو اکٹھا کیا تو باقی جو جس کے پاس چھوٹے چھوٹے نسخے تھے، تھوڑے تھوڑے نسخے تھے، تو آپ نے جمع کروا کے جلوا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کیا، یہ وہ قرآن پاک ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، نہ ہی کوئی اس کا حصہ آپ نے وہ، اگر بات شاید پیچھے ہم پڑھے ہیں جو آگے آئے گی کہ آپ نے وہ کیوں جلوا دیا اور کیا تھا، کس طرح تھا، وہ آئے گا انشاءاللہ اس میں۔ تو مطلب وہ جو جلوایا گیا، وہ جب ایک کتاب مکمل ہو گئی، آپ کے پاس ایک سپارہ ہے، آپ کے پاس آدھا سپارہ ہے، آپ کے پاس 2 سپارے ہیں، وہ اس طرح جو صحابہ علیہ رضوان کے پاس ہے نا، جب اس کو مکمل کر لیا گیا، جب اس کو لکھ لیا گیا، پھر اس کو جلوا دیا گیا، ٹھیک ہے جناب۔ لہذا جو یہاں مکمل ہے، یہ جو کتاب ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا نہ ہی کوئی حصہ انکمپلیٹ ہے، نہ ہی کوئی ناقص ہے، نہ ہی کوئی ادھورا ہے، نہ ہی کوئی اس کا حصہ بکری کھا گئی ہے، یہ بالکل مکمل کتاب ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی تھی، اگر لکھنے کا معنی کریں تو سب سے پہلے کہاں لکھی گئی تھی؟ لوح محفوظ میں۔ اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پہلا آسمان جو ہے نا، پہلا، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، بیت المعمور تو فرشتوں کا قبلہ ہے، تو اس کا نام ہے بیت النور ہے، جو اس قسم کا نام ہے جس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے پھر پہلے آسمان پر اتارا کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، بلکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ٹھیک ہے جناب۔ لوح محفوظ سے کہاں آئی؟ پہلے آسمان پر۔ پھر پہلے آسمان سے جس طرح پھر اس کی ضرورت پڑتی رہی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے لیتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر پیش کر دیتے تھے، یعنی وہاں سے لکھی، پھر یہاں لکھی، پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں لکھی گئی، پھر آپ کے سینہ اقدس سے زبان عطر سے ادا کرنے کے بعد صاحب نے اس کو کتابی شکل میں بھی لکھ دیا۔ لہٰذا یہ 2 3 4 دفعہ
پھر پہلے آسمان پر، پھر مسلمانوں کے سینوں میں اور ہڈیوں پتھروں وغیرہ وغیرہ پر کاغذ پر اس قدر لکھی گئی کہ اس کی مثال کوئی دوسری کتاب ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اتنی لکھی گئی، اتنی لکھی گئی، اتنی لکھی گئی، اس طرح کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی. فار ایگزامپل اگر آپ کہہ دیں کہ اس وقت فلاں فلاں ناول، فلاں فلاں ہسٹری کی کتاب وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپ چکی ہے، اس کو لوگ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ چکے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ لاکھوں تک تو جا چکی ہوگی، ہزاروں تک تو جا چکی ہوگی. یہ تو وہ کتاب ہے جس کے چھاپے کروڑوں سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، ممکن ہے اربوں سے بھی اوپر چلے گئے ہیں. تو اس کو پڑھنے والے نہ ہزاروں کی تعداد میں، نہ لاکھوں کی تعداد میں، نہ کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ اربوں اور خربوں کی تعداد میں ہے. ٹھیک ہے جناب. کیونکہ انسان جو بھی کتاب لکھتا ہے وہ 2 4 یا 10 20 دفعہ چھپ کر ختم ہو جاتی ہے. تورات شریف، انجیل مقدس وغیرہ بھی چاند بار لکھی گئی اور اب وہ ختم ہو چکی ہیں. اب اس کو دیکھیں کب سے یہ شروع ہے. اب تو کتنے بڑے بڑے کتب خانے ایسے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ چھاپ رہے ہیں، پھر بھی سیل ہو رہی ہے، پھر بھی سیل ہو رہی ہے. اور پڑھنے والا پڑھ پڑھ کر اس کو تھکتا بھی نہیں ہے. 24 گھنٹے اس کو وظیفہ بنایا ہوا ہے. اچھا، لیکن قرآن پاک نے اس زمانے میں بھی دنیا بھر کے پریسوں پر قبضہ کر لیا. چنانچہ اس وقت صرف لاہور شریف سے 50 لاکھ سالانہ اس کی اشاعت ہے. یہ مفتی صاحب اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. 50 لاکھ سالانہ. یہ کب کی بات ہے؟ یہ کم از کم 73 اور 60 کی دہائی کی بات ہے. 50 سال آبادی ریشو دیکھو، اب تو کروڑوں کی تعداد. نامعلوم ہند، یہ تو چلو پاکستان کے 50 لاکھ سالانہ، ہندوستان میں پتہ نہیں کتنے، افغانستان میں، ایران میں، سعودی عرب شریف میں، بنگلہ دیش میں، کشمیر میں ہے کوئی اس کی تعداد؟ نہیں آ سکتی. نامعلوم ہندوستان، پاکستان کے دیگر پریسوں میں ہر سال کتنا چھپتا ہوگا. آپ اندازہ لگاؤ کہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک، مصر ہے، استنبول ہے، بیروت ہے، عراق ہے، حجاز وغیرہ سے کس قدر اس کی اشاعت ہوگی. ماننا پڑے گا کہ لکھنے اور چھپنے کے لحاظ سے بھی یہی کتاب مکمل ہے اور سب سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. تفسیر روح البیان شریف نے اسی جگہ بیان فرمایا کہ تورات شریف کی 1000 صورتیں تھیں. کتنی صورتیں تھیں؟ 1000. اور ہر صورت میں 1000 آیاتیں تھیں. 1000 صورتیں تھیں، ہر صورت کی 1000 آیاتیں تھیں. تو اس قرآن پاک میں تو کوئی ایسی آیات نہیں جس کی 1000 کی تعداد میں آیات ہو. اچھا آگے دیکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا مولا، اور کون حفظ کر سکے گا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں اس سے اعلیٰ شان والی کتاب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاروں گا، لیکن ان کی امت کے بچوں تک کو یاد کرا دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے بچوں تک کو یاد کرا دوں گا. سبحان اللہ. کیا قرآن پاک کی کل بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن پاک وہ ہے، اس کو حفظ کرنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. سکول ایڈمیشن ہوتے ہیں نا، لمٹ ہے ایسی، 4 سال سے پہلے کوئی بچہ نہ آئے، 5 سال سے پہلے ہم نہیں داخل کریں گے، لمٹ رکھی ہوئی ہے نا جی. اس طرح اداروں میں بھی. لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ کوئی پڑھنے والے کی لمٹ ہے، نہ کوئی. اچھا پھر مہنگے مہنگے جو سکول ہیں تو وہاں امیر لوگ ہی داخل کروا سکیں گے نا، غریب تو نہیں کروا سکیں گے نا. یہ اس کی وہ شان ہے، اس کو امیر بھی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے. امیر حفظ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، غریب حفظ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر بگے کورے کا بھی امتیاز ہے یہاں ہمارے معاشرے میں. یہ وہ کتاب ہے، اے اپنا شکل کا کالا بھی اس کو حفظ کرنا چاہے کر سکتا ہے، شکل کا گورا بھی اس کو حفظ کرنا چاہے کر سکتا ہے. دیہات میں رہنے والا بھی حفظ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، سٹی میں رہنے والا بھی. مطلب یہ وہ کتاب ہے جو ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے. اچھا دیکھنے میں بڑے بڑے لوگ جتنے بڑے ذہین ہوتے ہیں، ڈاکٹر کیا، انجینئر کیا، پروفیسر، جج کیا، وہ بڑی ٹف تعلیمات ہیں، یعنی دنیاوی تعلیمات ہیں، ٹف پڑھتے ہیں. پھر ان سے جب سال بعد 6 مہینے بعد پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے بس تب یاد کیے تھے یہ الجزرا کیا، اپنا الجبرا کیا تھے، جزر کیا، اب ہمیں یاد نہیں ہے. وہ بھی یاد رکھتے ہیں تو ان کو بار بار ان کی مشق کرتے ہیں تب ان کو یاد رہتے ہیں. تو یہ تو وہ کتاب ہے سبحان اللہ، جب ایک دفعہ سینے میں آ جائے. تعلق جوڑنا ضروری ہوتا ہے، تعلق نہ جوڑے تو پھر یہ بادشاہ ہے، یہ تو ہر جان کا بادشاہ ہے. تعلق ہمیں جوڑنا پڑتا ہے. ہاں اگر ہم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا، غالباً اس طرح کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کی مثال اونٹ کی جیسی ہے، اونٹ کی مہار جیسی ہے. اگر وہ بچے کے ہاتھ میں رہے گی تو اونٹ آپ کے قبضے میں رہے گا.
جو ہی مہار آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو اونٹ نکل گیا نا صحیح. قرآن پاک کو تم پڑھتے رہے تو قرآن پاک تمہارے سینوں میں محفوظ ہے. اگر قرآن پاک کو تم نے پڑھنا چھوڑ دیا تو جتنا بڑا حافظ پکا کاری کیوں نہ ہو قرآن پاک اس کو بھول جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کے ہم محتاج ہیں، قرآن پاک ہمارا محتاج نہیں ہے. ہاں نیز اس روح البیان شریف میں ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانی کتابیں 103 اتری. کتنی اتری تھیں؟ 103، یعنی 100 صحیفے اور 3 کتابیں، زبور شریف، انجیل شریف اور تورات شریف. 50 صحیفے شیش علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور 30 صحیفے ادریس علیہ السلام اور 20 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، تورات شریف موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور شریف داود علیہ السلام پر، اور انجیل مقدس عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ادب سے، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس میں سے ہمارے بڑے بڑے پیر بھی شامل ہو جاتے ہیں، علماء بھی شامل ہو جاتے ہیں. دنیاوی تو لوگ پروفیسر اس کی تو بات ہی نہیں کرتے، ان کو تو پڑھایا دین دنیا جاتی ہے، ان کو تو سکھایا نہیں جاتا. اور جب ان کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں نا، تذکرے کر رہے ہوتے ہیں کہ تورات میں یہ آیا، انجیل میں یہ آیا، زبور میں یہ آیا، یہاں تک کہ قرآن میں بھی یہ آیا. حالانکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اور بڑے محبت بھرے انداز سے بتایا، یاسین والقرآن الحکیم انہ لقول رسول کریم، یا پھر بل هو قرآن مجید. یعنی قرآن شریف کہے کہ قرآن مجید ہے، قرآن حکیم ہے، اور قرآن فرقان ہے. یعنی ان کا اس لقب سے، اس ادب سے ہمیں قرآن پاک درس دے. تو بڑے بڑے پڑھے لکھے قرآن میں یہ نہیں آیا. اس فدو کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کم از کم ادب سے تو اس کا نام لے بھلا. اور تیرا کوئی ایسا نام لے سنگل، تجھے کتنی تکلیف ہوگی، یا الٹا نام لے تجھے کتنی تکلیف ہوگی. اور کم از کم تو چلو قرآن پاک کو اور ادب نہیں دے سکتا تو اتنا ادب تو ضرور دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شان میں دیا ہے کہ قرآن حکیم بولنا چاہتا تو قرآن حکیم میں ایسے آیا ہے، قرآن مجید میں ایسا ہے، قرآن کریم میں ایسے آیا ہے، قرآن پاک میں ایسے آیا ہے. اس طرح پھر جو ہے نا بڑے بڑے حاجی، ہم اپنے دل کی بات کرتے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں کرتے. یہ توفیق اور ادب کی معاملہ ہے، یہ کسی کی صحبت میں بیٹھنے کا معاملہ ہے. پھر کہاں مدینے یہ کام ہو رہا ہے، مکہ یہ کام ہو رہا ہے. واہ تیری قسمت. قرآن پاک فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، ببکۃ مبارکہ، بکہ بھی مکہ شریف کا نام ہے. اللہ رب العزت اس کو مکہ مبارکہ کہہ کے فرماوے. ٹھیک ہے جناب. جہاں حدیث مبارکہ میں مکہ معظمہ کے لفظ ہے، مدینہ شریف کے مدینہ طیبہ کے لفظ ہے. آج کل کے پڑھے لکھے حاجی بھی اس میں شامل ہیں، صوفی بھی اس میں شامل ہیں. ہم مدینہ گئے تو یہ دیکھا، خدا تجھے ہدایت کرے تو مدینہ شریف نہیں کہہ سکتا، مدینہ پاک نہیں کہہ سکتا، مدینہ منورہ نہیں کہہ سکتا، اس طرح مکہ شریف نہیں کہہ سکتا، مکہ مبارکہ نہیں کہہ سکتا. مطلب یہ اس طرح کی بریک اور انتہائی جو خلوص والی گفتگو یہ کسی درویشوں کے پاس آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے جناب. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم کہلوائیں گے، بڑے بڑے لیکچرار کروائیں گے، ان کی زبان میں اس طرح کے لفظ نکلتے ہوں گے. ہمیں تکلیف، ادب والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم تو اپنے دوستوں کو، بچوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، پیار کرنے والوں کو اتنے تک سمجھاتے ہیں. یہ پینسل ہے نا، پینسل، بات ہے محبت اور ادب کی. اس کو قلم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پینسل تو انگلش کا لفظ ہے نا، اصل میں تو قلم ہی ہے نا. ہم اپنے بچوں کو، دوستوں کو، شاگردوں کو اتنا تک بتاتے ہیں، بعض لوگ کر جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہمیں کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے نا پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. صحیح پوچھو تو ہم کہتے ہیں تیری وہاں سوچ نہیں جتنا مالک نے ہمیں نواز چکا ہے. تیری وہاں سوچ نہیں، تو ہمارے کسی کو اس طرح کے غیر ظاہراً کو ایکت فعل کو دیکھتا ہوگا. تیری سوچ بھی نہیں جتنا مالک نے روحانی جسمانی طور پر ہمیں شعور، عقل اور تہذیب اور ادب کی دولت سے مالا مال کر چکا ہے. ہم تو یہ کسی کو جو یہ قلم دیتے نا، قلم پھینک کر نہیں دیتے، کسی کو نیچے نہیں رکھنے دیتے، اس کو سمجھاتے ہیں بابا اس قلم کی اسی قلم سے نسبت رکھ. نون والقلم، نون والقلم، یار کوئی قلم ہی تھی نا، یہ وہی قلم نہیں، اس کی نسبت تو ہے نا. ہم نسبت والے لوگ ہیں نا، انہی چیز کا احترام کرتے ہیں نا جس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے نا. یہ مسجد پاک کو جو احترام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ہے تو یہ عام، ہم نے بازار سے جا کر اینٹیں لی تھی نا، یہ بازار سے لیا تھا نا کلین. ٹھیک ہے نا. ادب جو کرتے ہیں کیوں؟ یہ مسجد پاک سے نسبت ہو گئی.
مسجد پاک سے نسبت، بھلا قلم جیسا ہے تو اس کو پھینک رہا ہے یا کسی کو اس طرح دے رہا ہے یا تیرے قدموں میں آ رہی ہے، کیا یہ قلم کی نسبت اس قلم؟ یہ بہت ڈونگی اور گہری بریک میں آپ کو گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ اچھا پھر یہ چابیاں ہیں، یہ چابی ہیں، ٹھیک ہے جناب، یہ کوئی سونے کی چابی ہے، کوئی چاندی کی چابی ہے؟ عام چابیاں ہی ہیں نا۔ ہم تو اپنے متعلقین کو، دوستوں، بچوں کو اس چابی کا بھی یہی درس دیتے ہیں کہ اس کو پھینکنا نہیں، اس کو پھینکنا نہیں۔ بھلا گو کہ چابی ہے، ہمارے اپنے دنیاوی خزانوں کی چابی ہے، اس چابی کی نسبت کس چابی سے ہے؟ اس چابی سے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ چابی فرمایا تھا نا، کوئی اور چیز فرمایا تھا؟ یہ فرمایا گیا نا کہ وضو جنت کی، وضو نماز کی کنجی ہے۔ ہم اپنی زبان، پرانی زبانوں میں کنجی کہتے ہیں، اردو میں چابی کہتے ہیں، اور انگلش میں کی کہتے ہیں۔ نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ وضو کس کی چابی ہے؟ نماز کی چابی ہے۔ نماز کس کی چابی ہے؟ جنت کی چابی ہے۔ تو بھلا ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہم تو اتنا تک اپنے دوستوں کو ادب، یہ قرآن پاک کی پھٹی ہیں، ریل ہیں، ہم تو ان کو پھینکتے نہیں ہیں، ایسے نہیں پھینکتے، اس کے اوپر نہیں گزرتے۔ یہ مصلی رسول پر بڑے بڑے کبھی کبھی آتے ہیں اس رات کے سخت ذہن کے، مقصد ہے کہ بے ادب لوگ، میں تو بے ادب ہی کہوں گا، تو ہم اسی پر کسی کو پاؤں نہیں رکھنے دیتے۔ میرے دوستوں کو یاد ہوگا، فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مت سمجھے یہاں قاری صاحب پڑھا رہے، قاری صاحب کی جان نماز ہے، خدا تجھے ہدایت کرے، یہ مصلی رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے دوستوں کو ٹوک دیتے ہیں، ہم نہ اسی پر کسی کو بیٹھنے دیتے ہیں، نہ اسی پر کسی کو گزرنے دیتے ہیں، نہ اسی پر کسی کو قدم رکھنے دیتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ اب سمجھ آئی ہوگی دوستوں کو کیوں نہیں قدم رکھنے دیتے۔ یہ مت سمجھ کہ یہاں قاری صاحب پڑھاتا ہے، یہ سمجھ، عقل کھول، یہ مصلی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی پاک کا مصلی ہے نا، کسی بادشاہ کا مصلی تو نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے کیا، بلکہ فرض عین ہے ہم پر۔ ہم تو اس طرح کی ادبی گفتگو دوستوں کو دیتے ہیں، ہم تو اس طرح کی گفتگویں کرتے ہیں، اور میں آپ کو کیا مثالیں عرض کروں قرآن کریم کی۔ ہم اس طرح ادب کرتے ہیں۔ مسجد پاک، کبھی ہم مسجد کا لفظ، ممکن ہے میرے دوست نہیں مجھے گواہی دے سکتے کہ آپ نے کبھی فلاں کہا کہ مسجد میں چلے جاؤ، جب بھی بولتے ہیں مسجد پاک میں چلے جاؤ، مسجد شریف میں چلے جاؤ۔ پاک شریف جس کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہے، عزت دی ہے، اسی طرح ہم پکاریں گے تو مالک ہماری عزت میں شان میں اضافہ فرمائے گا۔ آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں، یہی بات ہے۔ ہم آج تک کسی کے نام کو سمپل نام نہیں کر کے پکارتے، تونگ نہیں کر کے پکارتے، اس کو پیار، اس کو ادب، اس کو محبت دے کر پیارتے۔ کیوں نہیں؟ ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ کوئی دوست نہیں کہہ سکتا کہ جو اس کا نام لمبا ہے یا لنڈا ہے، ہم نے مختصر کر کے پکارا۔ اگر اس کا نام اکیلے پکار رہے ہیں تو ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی خلوص بھرا لقب ضرور ہوگا۔ میرے پیارے مہربان، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بزرگ نواز، میرے پیارے چاچا جی، تایا جی، اللہ، یعنی اس طرح کے محبت بھرے ضرور لفظ ہوں گے۔ اگر کسی کا نام محمد اقبال ہے تو ہم اس کو کبھی اقبال نہیں کہیں کہ پکاریں گے، اقبال میاں کیا حال ہے، محمد اقبال کیا حال ہے، محترم کیا حال ہے۔ جب تم کسی کو محبت اور پیار دو گے تو پھر دیکھو تمہاری عزت میں اللہ تعالیٰ کیسے اضافہ فرماتا ہے۔ خدا گواہ ہے، وہ لوگ جو جاننے والے بھی نہیں ہوں گے، جاننے والے بھی آپ کے نہیں ہوں گے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ سلام کریں گے تو بڑے احترام سے کریں گے، بڑے خلوص سے بات کریں گے۔ اس کو خدا کی خدائی اس کو بتا رہی ہوگی، یہ میرا وہ بندہ ہے جنہوں نے میری محبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ ہم جو بزرگوں کو جا کر ملتے ہیں، بزرگوں کو، وہ بزرگوں کو پہلے ہم نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، جب انہوں نے ہم کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، کتنے احترام سے جا کر ملتے ہیں، کیا ہے ان کے دلوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بار کے آخری لائن پر آتے ہیں، اس لیے ہم کبھی انجیل نہیں کہیں گے، انجیل مقدس کہیں گے، انجیل شریف کہیں گے، انجیل مبارکہ کہیں گے، تورات نہیں کہیں گے، تورات شریف کہیں گے، تورات مبارکہ کہیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے ہم اسی طرح ادب سے پکاریں گے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو سمپل نہیں کہیں گے، کبھی صحابہ کے نام کو سمپل نہیں کہیں گے، کبھی ازواج مطہرات پاک کے نام کو سمپل نہیں کہیں گے۔ ایک وقت تھا جب ہم صوفیاء کی محفل میں بیٹھتے تھے نا، زیادہ تر میں نے صوفی صاحب کے مریدوں میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ جو صوفی عبد المجید سے برہم، پہلے ہمارا مولویانہ ذہن تھا، عالمانہ ذہن تھا، ہم ان چیز کو کافی بلیو تھے۔ پیر جگی شریف میں بھی ہم نے درویشوں کے پاس بیٹھے، حالانکہ اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال ہوتی، میری صحبت کتنے عمر والے لوگوں کے ساتھ ہوتی، 60 سال والے لوگ، 70 سال والے لوگ۔ یہ کوئی عقل مانتا ہے؟ یہ کوئی ہے؟ ایک بچہ 20 سال کا ہوتے، وہ بیٹھا اپنے 60 سال والے بزرگوں کے پاس ہے۔ ہم نے ان سے یہ چیزیں سیکھی، یہ ادب سیکھا ہے، یہ معرفت کی باتیں سیکھی ہیں۔
اس طرح کے راز سیکھیں، ٹھیک ہے جناب۔ پہلے لفظ بول جاتے تھے حضور پاک، سرکار پاک، میں کہتا تھا پنجتن تو پاک ہے، یہ پاک کس طرح آ گیا؟ جو اس مشرب میں ہم نے قدم رکھا، ان کی گہرائیوں کو بتایا، سمجھایا گیا، تو اب تو یہ تو ہستیاں پاک ہی پاک ہیں، اب تو عالم کو زبان بغیر پاک یا نہیں بول سکتے۔ آئیں پوچھے، میں بتاتا ہوں پاک کس طرح ہے اور کیسے، بار کے کبھی موقع آیا تو عرض کریں گے۔ لیکن ان تمام کتابوں کے مضامین میں قرآن پاک میں جمع ہیں، یعنی سارے کتاب، تورات شریف کے، انجیل شریف کے، زبور شریف کے، آسمانی کتابوں کے سارے مضامین کہاں ہیں؟ اسی میں ہیں، قرآن پاک میں۔ لہٰذا یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جامع ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تورات شریف کا بھی علم ہے، جس میں انجیل شریف کا بھی علم ہے، جس میں زبور شریف کا بھی علم ہے، جس میں 100 صحیفوں کا بھی علم ہے، جس میں ہر خشک اور تر کا علم ہے۔ اب پتہ چلا ذالک الکتاب، ابھی ہم نے بولا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے آ رہا ہے ھدی للمتقین، آگے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی اصل پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ